مختصر سا سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ایسے ابراہیم جس نے اپنا پورا قول پورا کیا، ان کو آگ سے بھی نجات دی۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یعنی ہم نے انہوں نے پناہ مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ آج بھی دل سے اگر پناہ مانگے اللہ سے تو اللہ پناہ دیتا ہے۔ عبودیت ہو، بندگی ہو، عاجزی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پر کرم فرماتا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کیا جملہ! یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ معلوم ہوا کہ ایسے آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ یا نار کونی بردوں و سلامن، نار میں تو آگ جلانے کی صفت ہے، لیکن اللہ کے حکم کے نہ آگ بھی تابع ہے۔ پانی میں سیراب کرنے کی قوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی سیراب فرمائے تو سیراب ہوتے ہیں، ورنہ بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ پانی کتنی پیجیے پیاس بجھتی ہی نہیں۔ آگ کتنی ہی گرم ہو، جب اللہ کا حکم ہو جائے کہ نہ جلاؤ، مجال نہیں کہ وہ جلائے۔ اللہ تعالیٰ میں تھوڑا مختصر سمجھا کر تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اور تم لگتا ہو سے حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرائے ہیں، یہی ہے نا تھانوی سے، وہ اشرف علی مکی میں، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو لوگوں کو فائدہ ہوگا، حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، یہی بات ہے نا۔ نہیں اخیر میں چلتے جاتے میں غلط کوئی بات نہ کہہ دوں، جو بھی تحقیق سے کہتا ہوں، لیکن غلطی تو ہو سکتی ہے، یہ ہمارے مصدق ہے۔ تم کو معلوم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار نے فرمایا اسلام لا، وہ بولے میں اسلام لایا، اخیر میں اسلام واسطے رب العالمین کے اسلام لایا، واسطے دنیا کے نہیں یا اور کسی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اسلام لایا واسطے رب العالمین کے لیے، واسطے اسلام لایا ہے، نبی کا نام بھی نہیں لیا، اور صرف رب العالمین ہے جس کے واسطے سے پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ یہ سب کا حال، ہم سب کا حال یہ ہونا چاہیے۔ بس جب ان کو اس میں جو چیز تھی رکھنے والی بٹھایا گیا، ملائکہ نے شور مچایا، اے رب یہ تیرا خلیل ہے، تو رکھ کر کے پھینکنا تھا آگ میں۔ اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے دوست ہیں، خلیل ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہے مدد کرو، نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ اللہ ہم لوگ کو اس درجے سے وہ خلیل فرمائے، منتشر فرمائے۔ اللہ کے سوا کوئی معین نہیں ہوا تو اس وقت کوئی پاس نہیں پھٹک سکتا۔ اللہ رب العزت سے ہمارا معاملہ اتنا صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے، یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ،
لا مقصود الا اللہ، بعضوں نے کہہ دیا لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو یہ توحید خالص عطا فرمائے، مرتے مراتے تو کر دیں۔ جب جبریل علیہ السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں، ہاں اللہ سے حاجت ہے۔ یہ توحید خالص، توحید ابراہیمی ہے یہ، اس میں امتیاز حاصل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا تم سے تو نہیں، ہاں اللہ سے۔ جبریل نے کہا پھر دعا کرو۔ فرمایا اس کو میرا حال معلوم ہے، دعا اس کو میرا حال معلوم ہونا دعا سے بس کرتا ہے۔ خاموش، دل میں تو ہم تن نہیں، ہم دل مشغول تھے یہ زبان سے، پر غیر اللہ کے انہوں نے مدد نہ چاہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد نہ چاہی، نہ اس کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی۔ جو حکم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد نبی، رب ہونے سے اللہ سے متوجہ، یہ حال پیدا ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سفر میں تھے محمد احمد صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ، کسی کا حال آیا اسی قسم کا، توحید کا حال تھا، خبر ملی حضرت کو کہ فلاں کا جو آپ کا مرید خاص ہے اس کا حال یہ ہے، تو بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ میرے مرید کا یہ حال ہے کہ اللہ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم اپنے لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی حال ہمارے ہر مرید کا ہو۔ لا الہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، آگے جا کر لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو یہ مقامات اسی کے لیے ہیں، پہلے میں اپنے کو متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ حال عطا فرمائے اور سبھی کو عطا فرمائے۔ میری تو اپنی ہی فکر رہتی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، بلکہ معلوم کا اللہ موجود اللہ، کوئی موجود ہی نہیں سوائے اللہ کے وجود کے، کوئی وجود ہی نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بلکہ حکم الہی کے گردن جھکا دی، بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کی تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر، بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا۔ یہ توحید۔ جب جبریل علیہ السلام نے ہوا میں پاس آئے، پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے۔ اب دیکھیے کتنا اعتدالی جواب ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ہم کو اللہ کی بھی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے۔ اس میں بندے کو تو اللہ کا محتاج ہونا ہی چاہیے۔ آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا۔ ٹھیک، حاجی صاحب کا کاروبار شعر ہے۔ جب جبریل السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اب کیا دیکھیے، معمولی چیزوں کے سے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ارے کچھ تو صبر کرو، واویلا نہ کرو، سوال اچھی دے۔ صحابی کا واقعہ ہے، حضور سے بیعت کیا، میں اپنی حاجت کسی پر نہیں رکھوں گا، اس پر بیعت کیا۔ تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ گھوڑے سے کوڑا اگر گر جاتا تھا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے، اس کے خلاف ہو جاتا۔
اترتے تھے اور کوڑا لے کے پھر چلتے تھے، ہے کہ نہیں؟ سنا ہوگا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی مخلص بلکہ ایسا موحد بنائے۔ لا الہ، کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کی تکمیل محمد رسول اللہ سے ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کو محمد رسول اللہ کے محبوب ہے، محمد محبوب ہے، مطلوب ہے، چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا بھی نام رہے۔ لا الہ الا اللہ، اتنا کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ مجھے بھی یہ دولت نصیب فرمایا۔ ہمارے حضرت کا کچھ حال ہے، ماں محمد احمد صاحب بھی بڑے متوکل موحد تھے، حضرت کا بھی حال ہے۔ خیر، جب جبریل السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے، لیکن کیسا جامع تم سے نہیں ہے مگر اللہ سے ہے۔ کہتے کسی سے نہیں تھے، ان کا جواب غلط ہو جاتا۔ ہاں اللہ، جبریل صاحب نے کہا پھر دعا کرو، فرمایا اس کو میرا حال معلوم، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کا حال میرا معلوم، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ یہ توحید خالی اعلیٰ مقام اللہ، واحد اللہ، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا ہے، واحد اللہ، وَإِنَّ التوحید راس الطاعات، اللہ کی توحید اختیار کرو۔ سب سے توحید راس الطاعات، تمام عبادتوں کی بنیاد توحید۔ لا الہ الا اللہ کہے بھی اور غیر اللہ کو معبود بنائے، مقصود بنائے، کیا توحید ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کوئی ہے ہی نہیں ہے، لا موجود وحدۃ الوجود۔ اللہ ہم سب لوگوں کے حال کو اپنے مرضی کے مطابق بنا دے، میں تو یہی کہتا ہوں۔ ہم لوگ کیا سمجھے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال اپنے مرضی کے مطابق کر دیجیے۔ پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے، لا موجود ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک امیر کے یہاں ایک عابد گئے کچھ سوال کے لیے۔ انہوں نے کہا تم مجھ سے سوال کرنے آئے ہو؟ کہا کیا کروں، کوئی تھا نہیں۔ کہا خدا نہیں تھا وہاں؟ کیا جنگل بیابان سے ہمارے یہاں اس کا وہاں موجود اللہ کا کافی تھا، تو ہمارے یہاں کیوں آیا؟ بادشاہ ابھی عارف تھا، دیکھ لیجیے کس کا واقعہ ہے مشہور میں۔ کہا اللہ نہیں تھا، اللہ سے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موحد بنائے۔ ہم لوگ تو اپنے درجات قائم کر چکے ہیں، اول ہی مرحلے میں فیل ہو، توحید ہی نہیں تمہاری ٹھیک۔ دیکھا ہمارے حضرت بھی باقی موحد تھے، لا موجود الا اللہ۔ اس وقت کچھ ذہن میں نہیں آ رہا، میرے سب واقعات ہیں میرے ذہن میں۔ ہمارے ماں شاہ رسول اللہ صاحب تو بہت اس معاملے بالکل بے نیاز، بالکل کسی کی پرواہ نہیں، نکل جاؤ بس، یہ نکلو، سب لوگ باہر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک ہی آدمی آ کے کہے کس لیے آتا ہے؟ ہم لوگ کہتے تھے ہم لوگ آپ کے یہاں آتے ہیں اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے آتے ہیں، سب کو کہنا پڑ رہا تھا بات۔ یہاں تو نہیں ہوا، کبھی اور جگہ ہوا۔ ہم لوگ وحد اللہ وَإِنَّ التوحید راس الطاعات، راس الطاعات توحید، تمہاری توحید میں نقص آگے کیا بڑھو گے؟
میں دعا کروں گا اچھا ہمارا حال ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک سب ٹھیک ہے۔ حق سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں مدد کرو۔ کسی دشواری میں تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا جبریل سے کہ جا کے پوچھو، اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے، اور بولے تو جا کے پوچھو تمہاری حاجت ہے پورا کرو، اور اگر کچھ نہ کہیں ان کے پاس اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ جب جبریل علیہ السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بہت سے واقعات ہیں، زیادہ اس میں معاملہ بھر صاحب کے ہے، محمد احمد صاحب کے ہیں، سب موحد تھے ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب، کسی پرواہ نہیں کرتے، نکل مسجد سے، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں، پوچھا کیا ہے، ہم لوگ نکالے گئے ہیں۔ وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، جب توحید میں پہنچتا ہے آدمی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وحد اللہ، توحید اختیار کرو، اللہ ایک ہے، وہی کارساز ہے، وہی کارساز ہے۔ صاحب کسی کا معاملہ تھا، درگاہ حضرت بہت کوشش کیا نہیں ہوا، کہا کوشش کیا پھر تم کو اللہ سے کہنا چاہیے تھا، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اچھا ہوا ہے لیکن ذہن میں تھوڑا سا کمی آ گئی، میں ڈال دیا، کہا کہ اللہ تو تھا، اللہ سے کہہ دے۔ معاملہ صاحب خود کسی کو ہم لوگ سامنے، معاملہ صاحب بھی بہت واحد تھے واقعی، محمد احمد صاحب جو تھا وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، اللہ کے بالکل بے نیاز، کسی کی پرواہ نہیں، یہ نہیں کہ ہر وقت ڈانٹتے ہی تھے، پرواہ نہیں تھی، یہ دوسری بات ہے۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، حضرت حاجی صاحب نے اس کا ترجمہ کرایا ہے، حاجی صاحب سے بڑا سمجھے حاجی امداد اللہ صاحب، ان سے کہنا تھا کہ نام تو سن، حاجی امداد اللہ ہر تھانوی کے پیر تھے، اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، عالم کا وقت دیوبند تھا ہی نہیں، اس وقت دیوبند انہوں نے قائم کیا ہے، مدرسہ دارالتوحید خالص، وحد اللہ، بہت اچھا ہے، وحد اللہ، یہی یاد ہم کو کچھ یاد ہے، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، اللہ کی توحید اختیار کرو، تمام عبادتوں کی جڑ توحید ہے، ہماری عبادت میں کسی کا حصہ نہیں سوائے اللہ ہی کے لیے عبادت، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہے کہ نہیں؟ یہی پہلا سبق یہ ہے، انی وجہت وجہ للذی، میں نے چہرہ کیا اس ذات کی طرف کہ کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں۔ اب پڑھتا ہوں سمجھ جائیے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اگر میں نظر بھی کروں غیر کو تو شرک ہے۔ کوئی بات تھی، کہا حضرت یہ چیز نہیں ہوئی، نہیں تھا کھانا، جو بھی کہا کوئی نہیں تھا، اللہ تو تھا، اللہ سے کہنا چاہیے تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ اس میں بہت زبردست متوکل تھے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ اسلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے، اور میں تم سے تو نہیں ہے اللہ سے ہے، لیکن ایک ادب کا، یہ نہیں کہ اللہ کی بھی ہم کو حاجت نہیں، بیوقوف ہو جاتا تھا، یہ مذہب کوئی کہے ہو تو وہ جانے اس کا کام،
جو سالک ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے. دیکھیے نا جملہ اچھا ہے. وہاں تھانوی کے ترجمہ کیا، حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کیا. اشرف علی کہیں تھے، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو فائدہ ہوگا. لکھا شروع میں مکئی میں گئے دوسرے کمرے تھے. اشرف علی اس کام کا اس کتاب کا ترجمہ کر دو، مفید ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جبریل السلام نے کہا پھر دعا کرو. فرمایا تم سے تو نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے. جبریل السلام نے کہا پھر دعا کرو اللہ سے. دونوں نے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے، اس کو میرا حال معلوم ہونا دعا سے بس کرتا ہے، دعا کی ضرورت نہیں، وہ معلوم ہے. ان کا معشوق، ان کا عاشق کس بلا میں مبتلا ان کو معلوم ہے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال روکے دلدار ہے دربا اپنا. پر غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہی، نہ اس کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی. بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کے تدبیر پر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کے نگہبانی پر، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا. یہ توحید. کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں ان کو مہربان ہے، جس حال میں بھی رکھے اچھا ہے. اور خدا تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، وہ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام سید الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا. وہ ابراہیم الذی وفا پورا کیا، یعنی ایسے ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا اور ان کو اس آگ سے بھی نجات دی جس کی خبر خود دیتے ہیں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یعنی ہم کو حکم دیا، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جائے ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اہل علم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظ سلامن نہ فرماتا سلامت کر لیے تو ایسی سرد ہو جاتی کہ ہلاک کر دیتی، بس وہ آگ بجھ گئی. بردم و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ہی بتاتا ہے سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ختم. لیکن سلامت یہ ٹھنڈک جائے، لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے مر نہ جائے یہ لوگ. اتنی معتدل ہو سردی جو ان کی زندگی کے سبب بنے، اور وہی تیز ہو جاتی سردی تو موت کا سبب ہو جاتی. بس وہ آگ بجھ گئی. اہل سیر نے کہا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھے جو بجھ نہ گئی ہو. آگ سرد ہو جا ساری، یعنی صرف وہی کی آگ سرد نہیں ہوئی، سارے عالم کی آگ سرد ہوئی. لیکن اہل سیر نے کہا ہے، وہاں تھانوی لکھ رہے ہیں، اہل سیر نے کہا ہے کہ کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حفاظت فرمائے، یہاں کی آگ سے بھی وہاں کی آگ سے بھی. اہل سیر نے یہ سب کے سننے کے لیے مجھے لوگ سمجھتے ہیں خالی خان کا ہی چند آدمی بس سننے، سارے عالم کو سننا چاہیے. اسی لیے آئے ہو تم، اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہو. مجھے اس میں تکبر کو نہیں چلے گا، بھیج دے گا آگ میں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس آگ سے محفوظ. یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، اے آگ برد و سلام. دوزخ میں جا کر کے بھی آگ سے اللہ محفوظ رکھ سکتا ہے. دوزخ میں ہے لیکن آگ نہیں چھو سکتی اس کو. ہمارے حضرت بھی کچھ معاہدانہ شان رکھتے ماشاء اللہ. ماں محمد احمد صاحب اور زیادہ کچھ ایسے ہی تھا. یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم. جب انہوں نے کہا یا نار کونی بردم سلامن کہا تو اس سے تھا،
لیکن یہ آواز اور آگوں کی طرف پہنچے، آج سب آگ سر ہو گئی دنیا کی پوری۔ اہل سیر نے کہا ہے کوئی آگ مشرق و مغرب میں نہیں ہے ساری دنیا میں جو بجھ نہ گئی ہو۔ برد و سلام ہو جائے اے آگ، سب آگ جتنی یہاں والی وہ بھی بجھ گئی، کیونکہ وہ آواز یہاں بھی آئی۔ ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ شاید مجھ کو خطاب ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صرف بیڑیاں اس آگ سے جل گئیں بس۔ فائدہ جلیلہ، ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھنے قابل ہے۔ جب ان سے جبریل نے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں۔ عقلی بات ہے کہ نہیں؟ یہ بیوقوف کسی کی حاجت نہیں، بیوقوف آدمی ہوتے ہیں، وہ عقل مند بھی تھے۔ دیندار آدمی جو توحید اس کو بیوقوف نہیں ہوتا، وہ عقل مند ہوتا ہے۔ عقل بھی اللہ اس کو دیتے ہیں، ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے دین اختیار کرو عقل میں آئے گی، فہم دے گا اللہ تعالیٰ، فہم دے گا۔ اناب شراب جو بکتے ہو یہ تمہاری کمزوری بے عقلی ہے، عقل بھی مانگو۔ جب ان سے جبریل نے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے تو یوں فرمایا کہ تم سے حاجت نہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں۔ سمجھے نا؟ کیونکہ مقام رسالت و خلت کا مقتضا یہ ہے کہ عبودیت صریح بجاؤ، صریح عبودیت، حاجت ہے نہیں حاجت ہے۔ اور مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کریں۔ دیکھیے یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم کو اللہ میں ایک بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا مجھے حاجت نہیں، کیونکہ مقام رسالت و خلت کا مقتضا یہ ہے کہ عبودیت صریح بجا لائے، یہ حاجت کا ظاہر کرنا یہ ہے۔ اور مقام عبودیت کے لوازم سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف حاجت ظاہر کرے اور احتیاط کے ساتھ اس کے روبرو کھڑا ہو اور اس کے ماسوا سے قرض اٹھا لے۔ بس یہی جواب مناسب تھا کہ تم سے حاجت نہیں ہے، حاجت تو ہے لیکن تم سے حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ کا تو محتاج ہوں، صاف کرما تھا نہیں، یعنی اللہ کا تو محتاج ہوں مگر تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ یہ سب کا حال ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سب کا ہونا چاہیے، خالی بیوی سب چلے گئے تب ختم ہو گیا۔ جو چیز ہے ان لوگوں کی قیامت تک رہے گی، اسی سے قرب ہوگا خدا کا، اور اسی کی قبولیت اسی سے ہوگی۔ بعد میں کہا ہم کو دوزخ سے بھی ڈر نہیں، ڈر اللہ سے۔ خیر تم سے حاضر نہیں، یعنی اللہ کا محتاج ہوں مگر تمہارا نہیں ہے۔ عقل مندی کا یہ نہیں کہا کہ کچھ حاجت نہیں، اس میں آیا تھا کہ اللہ سے بھی حاجت نہیں، لیکن اس کو سنبھال کے کہا انہوں نے، یعنی اللہ تک کا تو محتاج ہوں مگر تمہارا نہیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں دونوں باتیں جمع کر دی، اللہ کی طرف احتیاج کا ظاہر کرنا اور ماسوا سے قرض اٹھا دینا جمع ہو سکتا ہے، جمع کر دیا کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو عقل دے۔ آتے ہیں طریق میں تو بہت سی بیوقوفی کی باتیں بھی کرتے ہیں، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، جاتے تھے جہاں کام ہوتا تھا اسی رہتا تھا۔ تو نہ دیدی گہر سلے مارا جس شناسی زمانے مرغارے۔ طریق میں جو لوگ آتے ہیں تو بیوقوف نہیں ہوتے، سمجھدار ہوتے ہیں۔ حاجت تو ہے مگر تمہاری حاجت نہیں ہے، ہم اللہ سے کہہ تو لیں گے۔ اور یہ بات صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں نے کہی ہے کہ صوفی نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ سے بھی حاجت نہ رہے، بیوقوفی کی بات ہے، یہ پٹائی ہوگی تب سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ کلام مقتدا اہل تکمیل کی شان کے لائق نہیں، اگرچہ تعبیر اس کی ہو سکتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ صوفی کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے والے ہیں، سے پہلے ہی اس کی سب حاجتیں پوری فرما دی ہے، تو جو حاجت ہے وہ عدل میں پوری ہو چکی ہے۔ حاجت کی نفی سے احتیاج کی نفی لازم نہیں آتی،
حاجت کی نفی سے حاجت نہیں ہے، لیکن احتیاج اللہ سے ہے. ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے کو بندہ سمجھو، عاجز سمجھو، اللہ کو قادر سمجھو. حاصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاط ضرور ہے. ماتھار میں فائدہ لکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے تھوڑا سا کیا کہ یہ دیکھے حضرت تھانوی اس پر فائدہ حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف حاجت احتیاط ضرور ہے، خواہ حاجت پوری ہو چکی ہو یا نہ ہو چکی ہو، مگر احتیاط باقی ہے، وہ محتاج ہی رہے گا. اور قائل مذکور نے حاجت کی نفی کی ہے، نہ کہ احتیاج کی. حاجت نہیں ہے لیکن احتیاج ہے. سراپا میں احتیاجی ہوں، سراپا احتیاج ہوں، لیکن کوئی حاجت نہ ہونا اور بات ہے. کبھی کسی کو توقل حاصل ہو سمجھتا سب ہمارا خزانہ اللہ کا. کوئی آگے کہے کچھ ضرورت ہے، کہے نہیں ضرورت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہی ہے، جو کہ لوازم ابدیت سے ہے. لوازم ابدیت سے یہ ہے کہ بہت عمدہ بات. حاصل یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف احتیاط ضرور ہے، خواہ حاجت پوری ہو چکی ہو یا نہ ہو چکی ہو. اور قائل مذکور نے حاجت کی نفی کی ہے، نہ کہ احتیاج کی. حاجت تو ہے، احتیاج نہیں ہے، مانگتے نہیں اب سے. سمجھا نا؟ سمجھ لیجیے گا، بہت عمدہ ہے. قائل مذکور نے حاجت کی نفی کی، حاجت نہیں ہے، نہ کہ احتیاج. آدمی تو محتاج سراپا ہے، احتیاج ہے. غنا کسی کو صرف اللہ کے اندر ہے. جو لوازم عبدیت سے، عبدیت کے لوازم سے ہے کہ احتیاج کا اظہار کرے. ہم محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں. دوسری طرح یہ کہ یہ جو کہا کہ اللہ سے اس کی حاجت نہ ہو، مطلب یہ کہ وہ خود اللہ کو طلب کرتا ہے، کوئی حاجت اس سے طلب نہیں کرتا. اور بڑا فرق ہے اس میں، جو خود اللہ تعالیٰ کا تعلیم ہو اور جو اللہ سے تعلیم ہو، وہ اس کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. بڑا بادشاہ مضمون. اللہ تعالیٰ دعا کی یہ حالات میں ہمارے اندر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ صرف ظاہری نہیں، باطنی طور سے دل سے احتیاط کو ہٹا دے. ہماری حاجت اللہ جانتا ہے، اللہ پوری کرے گا. بہت اچھی کتاب ہے. ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو سمجھنے کی بھی قوت دے اور عمل کی بھی توفیق دے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ترجمہ کرایا ہے اس کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.